السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ میں امید کرتا ہوں میری لاسٹ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح میں آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کے آیا ہوں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلیے آج کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام میں نہیں بتا سکتی، مگر میں لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں ایز اے نرس انچارج کام کرتی ہوں۔ میں ابھی بھی اسی ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے میں نام نہیں بتا سکتی، مگر یہ ہاسپٹل بہت بڑا اور گورنمنٹ ہسپتال ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہزاروں پیشنٹ یہاں آتے جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ان پیشنٹ سے ملنا پڑتا ہے جن پیشنٹ کے اوپر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات آج سے 4 سال پہلے کی ہے، جب ہاسپٹل کی دوسری بلڈنگ ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی تھی۔ اس ہاسپٹل کی 2 بلڈنگ ہیں، ایک ایمرجنسی اور دوسری گائنی۔ میری زیادہ تر شفٹ ایمرجنسی میں ہوتی ہے، اور اس منتھ میری نائٹ شفٹ تھی۔ اور یہ نائٹ شفٹ رات کو 9 بجے سے سٹارٹ ہو کے صبح 9 بجے تک ہوتی تھی۔ اس رات میں آئی، مجھے پتہ چلا کہ میری وارڈ میں 2 ایمرجنسی کے کیس ہیں جن کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ جس پیشنٹ کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگی ہوں، وہ پیشنٹ 40 سال کا تھا، دکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا اور پیشے کے لحاظ سے گورکن تھا، قبریں نکالنے والا، اور کہتے ہیں اس کے ڈرگ کی وجہ سے وہ قبرستان میں ہی رہتا تھا۔ اس پیشنٹ کو جب صبح لایا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش تھا، اوور ڈوز ڈرگ کی وجہ سے وہ بے ہوش تھا، اور میرے آنے تک اسے تھوڑا بہت ہوش آ گیا تھا، مگر اتنا نہیں کہ وہ اٹھ سکے، بس آنکھیں کھولتا اور دیکھ کے پھر بے ہوش ہو جاتا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کے کپڑے پھٹے پرانے گندے کپڑے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، عام سا آدمی لگ رہا تھا۔ میں جیسے سب کو ٹریٹ کر رہی تھی ویسے ہی میں اسے ٹریٹ کیا۔ میری وارڈ ایک بڑا سا ہال ہے، اس ہال میں میرے پاس اس ٹائم 9 مریض پیشنٹ تھے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، اور اس پیشنٹ کا بیڈ ونڈو کے پاس لگا رکھا ہوا تھا۔ بلال بھائی، عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جسم پہ نشان تھے، اس کی گردن پہ نشان تھے۔ ایز اے نرس آئی نو کہ یہ نشان کسی رسی کے ہیں، جیسے کہ کسی نے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہو، یا اسے باندھ کر مارا ہو۔ اس کے ساتھ صرف ایک لڑکا تھا، اور اس پیشنٹ کو بیڈ کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ باقاعدہ پولیس نے کہا تھا کہ یہ آدمی ہماری کسٹڈی میں ہے، اور وارڈ کے باہر ایک پولیس والا بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ اس پیشنٹ پہ نظر رکھ رہا تھا۔ جب میں ہسٹری پتہ کی تو پتہ چلا یہ بندہ گورکن ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ قبرستان میں ایز اے گورکن کام کرتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عجیب حرکتیں کر رہا ہے، قبرستان آئے لوگوں کو مارتا ہے اور وہاں ارد گرد رہنے والے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ETC
کہ پوری وہ محلہ اس آدمی سے تنگ تھا۔ تو میں نے اسے باقی لوگوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا۔ میری شفٹ سٹارٹ ہوتی ہے رات 9 بجے سے صبح 9 بجے تک، اور یہ ہسٹری سب کچھ میں 11 بجے تک لے لی تھی اس پیشنٹ کی۔ جس وارڈ میں یہ تھا وہاں ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو میڈیسن وغیرہ دے کے 11-12 بجے تک لائٹ آف کر دیتے ہیں، جس نے سونا ہے سو جائے۔ اس رات بھی ایسے ہی کیا، میں سارے پیشنٹ کی میڈیسن کی۔ میرے ساتھ میری جونیئر بھی تھی، اس کے بیڈ لاسٹ پہ ونڈو کے پاس تھا۔ اس پیشنٹ کا بیڈ لاسٹ پہ ونڈو کے پاس تھا۔ یہ تھوڑا خطرناک تھا، اس لیے اسے سائڈ پہ ہی رکھا گیا تھا، اور اس کے میں پہلے فائل دیکھے اور اس کے ساتھ اس کا بھتیجا بھی تھا۔ میں لاسٹ پہ اس کے پاس گئی، میں نے پہلے فائل دیکھی اور پھر اس کا بھی پیچھا کرنے کے لیے اس کے پاس گئی۔ جب میں اس کے پاس اس کی فائل چیک کر رہی تھی، اس کے بھتیجے نے بتایا کہ صبح سے اٹھا نہیں ہے، نہ کچھ کھایا ہے، ڈرپس ہی لگ رہی ہیں بس۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں پاس جا کے بی پی چیک کرنے کے لیے بازو پکڑا، بلال بھائی اس نے ایسے آنکھیں کھولی اور اتنی بڑی بڑی آنکھیں کر کے مجھے دیکھا کہ میں ڈر کے خود ہی پیچھے ہو گئی۔ میرے ساتھ میری جونیئر وہ بھی ڈر کے پیچھے ہو گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ہم دونوں کو کھا جائے گا۔ وہ آنکھیں اتنی دہشت والی تھیں کہ آج بھی جب ذہن میں آتا ہے تو میں ایک بار کانپ جاتی ہوں۔ خیر، میں نے اس کی میڈیسن کی ڈرپ لگائی، اور جو کھانے والی میڈیسن تھی وہ میں اس کے بھتیجے کو بتا دی۔ جب میں اس کا بی پی چیک کر رہی تھی، وہ ڈرپ لگا رہی تھی، وہ مسلسل ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا اور کچھ بول رہا تھا، اتنی تیز کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بول رہا ہے۔ اس رات 11:30 پہ لائٹ آف کر دی، اور میں ایک روم ہوتا ہے وارڈ میں جہاں میڈیسن وغیرہ رکھتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے تو گورنمنٹ ہی میڈیسن دیتی ہے۔ تو میں ابھی اسی روم میں جا کے لیٹ گئی۔ 2 بجے کا ٹائم تھا کہ اس آدمی نے اونچی اونچی چیخنا سٹارٹ کر دیا۔ اتنا اونچی چیخا کہ سب ڈر گئے۔ میں باہر آئی، چپ کروانے کی ٹرائی کی، مگر بے سود۔ وہ بس ونڈو کی طرف دیکھ کے چیخ رہا تھا۔ اس کا بھتیجا باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا، اس نے پکڑ کے چپ کروایا اور پوچھا کیا ہوا۔ وہ کہتا وہ مجھے لینے آ گئے ہیں اور مجھے مار رہے ہیں، کہتے ہیں واپس آؤ، مجھے کھولو، مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو، وہ مجھے نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ایسے رو رہا تھا۔ جو ہتھکڑی ڈالی ہوئی تھی وہ پولیس کی تھی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں ڈاکٹر کو بلایا، اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانا۔ ہم نے اسے اینستھیزیا کا انجیکشن بھی لگا دیا، مگر اس پہ کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا ہے کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کون ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، جانے دو، ورنہ وہ سب کو مار دیں گے، تم سب کو ختم کر دیں گے۔ وہ مجھے بھی مار رہے ہیں اور وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم سورہ بقرہ لگا دو اور اس پہ ایسے ہی چھوڑ دو۔ اس کے بھتیجے نے اسے چپ کروایا اور میں نے سورہ بقرہ لگا دی۔ سورہ بقرہ سنتے سنتے اس کے اوپر اینستھیزیا کا اثر ہونا شروع ہوا اور وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے بی پی، ہارٹ بیٹ چیک کیا، سب ٹھیک تھا۔
بس وہ ایسے جیسے پاگل ہو گیا تھا، جبکہ شکل سے بالکل ایسا نہیں لگتا تھا۔ اس کا صرف ایک بازو بیڈ کے ساتھ باندھا ہوا تھا، ہتھ کھڑی کے ساتھ، اور وہ ایسے کر رہا تھا کہ اسے کوئی پین ہی فیل نہیں تھی ہو رہی۔ وہ اپنے بازو ہاتھ کو مروڑ کے توڑ گما کے کسی طرح سے ہتھ کڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مگر اسے کوئی پین فیل نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ متواتر بے ہوشی میں بھی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ اور وہ گرمیوں کے دن تھے، اس کی قمیض پھٹی تھی، جگہ جگہ پہ نشان بھی ہم نے دیکھے جو کہ اسی ٹائم پڑے ہیں جب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے مار رہے ہیں۔ بلال بھائی جو ڈوز ہم نے دی تھی اس سے وہ صبح 9-10 بجے تک بے ہوش رہتا، وہ اٹھنا ہی نہیں والا تھا۔ اس نے اسی دوران جونیئر نرس کو تھپڑ بھی مارا اور اپنے بھتیجے کو ٹانگ ماری جو کہ کافی برا گرا۔ خیر جب اس نے چیخنا بند کیا ہم واپس آ گئے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی کہ اسے کسی مینٹل ہاسپٹل کیوں نہیں شفٹ کیا، تو ڈاکٹر نے کہا صبح اسے وہاں ہی ریفر کریں گے، تب تک دیکھو اسے۔ بلال بھائی ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ وہ آدمی ونڈو سے شیشہ توڑ کے نیچے جا گرا، اتنا برا کودا کہ وہ پورا بیڈ ونڈو سے جا ٹکرایا، پورا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ وارڈ 2nd فلور پہ تھی اور وہ 2nd فلور سے نیچے سیدھا صحن میں جا گرا۔ میں ڈاکٹر اور اس کا بھتیجا ہم بھاگے نیچے جا کے دیکھا، اس کا ہینڈ ایسے کہ ہڈیاں ٹوٹ کر ہتھ کڑی سے باہر آئی ہوئی، جدھر ڈرپ لگی تھی وہاں سے خون نکل رہا تھا، اور اس کا پاؤں پورا مڑ گیا تھا۔ مگر جیسے ہی ہم نے اسے بٹھایا وہ اٹھا اور ہاسپٹل سے بھاگ گیا۔ سیکیورٹی پکڑتی رہی، پولیس پکڑتی رہی، مگر وہ کسی کے ہاتھ میں نہ آیا، اور وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک انسانی چیز ہے جیسے وہ دوسرے لوگوں کو مار رہا تھا۔ اور وہ ہاسپٹل سے ایسے بھاگا جیسے کوئی جانور بھاگتا ہے۔ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا، شیشہ ٹوٹ کے جگہ جگہ اسے لگا، اسے پین کا کوئی احساس بھی نہیں تھا، اور وہ بھاگ گیا۔ اس کا بھتیجا بھی چلے گیا اور ساری سیکیورٹی اور پولیس بھی اس کے پیچھے گئی، مگر وہ کہاں گیا؟ وہ دوبارہ ہاسپٹل نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا، کیا ہوا، اور وہ کون لوگ تھے جو اسے مارے تھے، کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میری پوری 10 سال کی ہسٹری میں یہ ایک اکیلا ایسا واقعہ نہیں ہے جو رونما ہوا ہو، مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسان کو اپنی بھی فکر نہیں اور وہ بھاگ گیا۔ یہ رات اور میرے لیے یہ رات ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔ تو لسنر، آپ نے میری یہ کہانی سنی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی مخلوق سے دور رکھے اور ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ میری آپ سب سے دعا ہے، اب میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی ایسی کہانی سنیں اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار بنا لیں، کہ کہا جاتا ہے جب بھی ایسی چیزوں کا ذکر کیا جائے تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ انٹرسٹ لیتی ہیں اپنا واقعہ سننے میں۔ آیت کرسی کا حصار بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ ہم میں سے نہیں، آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔